اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم آیت نمبر 151 آنورڈز پڑھیں گے سورہ الانعام۔ قل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے تعالو۔ تعالو کا روٹ ہے عین لام واو، یعنی علو یعنی اوپر، تو تعالو آؤ جنرلی کہا جاتا ہے کہ تم آؤ، لیکن تعالو میں جو آؤ ہے اس کا میننگ اس طرح سے ہے جیسے اوپر آؤ۔ ایگزیکٹلی میننگ میں بات کریں گے تو کسی کو نیچے سے اوپر بلانا، لیکن معنوی طور پر اس کا میننگ ہے کہ جیسے کوئی اچھی بات بتانا، سب بری چیزوں کو چھوڑو، میں تمہیں بہتر چیز بتاتا ہوں۔ تو تعالو کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے معنوی طور پر میٹافورکلی جب بہتر چیز کی طرف بلایا جائے، کوئی نئی چیز پیش کی جائے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ایک انسان پہاڑ کے اوپر ہے اور ایک نیچے ہو تو جو اوپر والا بلائے گا تو وہ ایک بیٹر ویو کے لیے بلائے گا، جو سینری اوپر سے ہی نظر آئے گی۔ قل تعالو، آپ کہیے، اتلو، تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا پڑھنا، تا لام واو کرنا۔ لٹرلی اس کا میننگ ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا اس طریقے سے کہ اس کے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اور آپ کے درمیان میں کوئی اجنبی چیز نہ آئے۔ ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں نا، ریڈنگ کرنے کو تلاوت کہتے ہیں، لیکن تلاوت کا میننگ یہ ہے کہ پڑھنا ایسے کہ ریڈنگ میں اور اس کے معنی کے بیچ میں کچھ اور نہ ہے، یعنی سمجھ کے پڑھنا۔ پھر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں ماں جو حرام کیا ربکم، تمہارے رب نے، کم ہے نا یعنی تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، یعنی پیچھے یہ ساری باتیں ہو رہی تھی نا کہ انہوں نے حام اور صائبہ اور ایسی چیزیں بھی بناتے تھے۔ اس کے علاوہ ٹریڈیشنز تھیں کی کہ یہ مردار جو ہے وہ گھر کی عورتیں کھا سکتی ہیں، اور جو بچہ زندہ نکلے گا جانور کے پیٹ میں سے وہ اس کو جو ہے گھر کے مرد کھا سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو جو حلال اور حرام تم لوگوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑو، آؤ میں تمہیں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یعنی اتلو کا لفظ بھی اسی لیے تاکہ قرآن میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ڈائریکٹ مجھے میسج دیا ہے اس میں سے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے، تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے تم پر۔ اللہ، ان، لا سے بنا ہے، یہ دو لفظوں سے، ان یعنی کہ، لا نہیں، تشرکو تا سے شروع ہوتا ہے یعنی تم، تشرکو کا روٹ ہے شین را کاف، تم شرک کرو، بھی ساتھ اس کے، نہ تم شرک کرو ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کی بھی۔ اب یہاں پہ کسی ہستی کی بات نہیں ہو رہی ہے اور کسی آئیڈل کی بھی صرف بات نہیں ہو رہی، کسی بھی چیز کی۔ آج کل کے زمانے میں جن چیزوں کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، ہماری دنیاوی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، لوگوں، بے شک ہم پوجتے نہیں ہیں اس طریقے سے، لیکن لوگوں کے ساتھ ہم اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اب یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان میں جو شروع کی 3 آیات ہیں وہ اس طرح کی آیات ہیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ جو 10 احکامات ہیں جو اس میں جو حرام چیزیں بتائی ہیں یا جو کمانڈز ہیں، تو یہ 10 کمانڈز کے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کمانڈمنٹس ملی تھیں ان میں سے ہی ہیں، اور یہ وہ کمانڈز ہیں جو شریعہ سارے پروفٹس کو جو شروع دن سے احکامات ملے ہیں وہ یہی ہیں۔ اور ان آیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا کون ہے جو 3 آیات پر مجھ سے بیعت لے گا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیات کے بارے میں بتایا جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 3 آیات کے اوپر پورا فالو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ضمانت ہے کہ اس کو جنت ضرور دی جائے گی۔ تو پہلی چیز اس میں ہے اللہ تشرکو بھی شیئا، کہ نہ تم شرک کرو، بھی ہاں کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شیئا بالکل کسی چیز کو بھی نہیں، کیونکہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ سب میں حدیث کے آپ کو میننگز بتا رہی ہوں کہ انسان جو شرک کرتا ہوگا
تو اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، وہ استعمال نہیں ہوں گی، کیونکہ فیتھ ہی، ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا اس انسان کا۔ پھر نمبر 2 ہے و اور بالوالدینی احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان میں کیا کیا کچھ آتا ہے۔ ان کو خوش رکھنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے بارے میں اچھا سوچنا، ان کے ساتھ صبر رکھنا، ان کو عزت دینا، ان سے مشورہ لینا۔ یہ سب ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے والدین کے لیے ہم اور ہیلپ کر سکتے ہیں ان کے چلے جانے کے بعد۔ آپس میں بھی بہن بھائیوں میں محبت رکھنا، اور ان کی جو رشتہ دار ہیں یا دوست جن کو وہ بہت پیار سے رکھتے تھے تو ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا، اور کوئی لونز تھی ان کے اوپر یا کوئی روزے تھے تو ان کو رکھنا، کمپلیٹ کرنا، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ ولا، اور نہ تقتلوا، تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، املاق میم لام قاف سے ہے، جس کا مطلب ہے پاورٹی، غربت، افلاس۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے۔ اور ہم جب پچھلے زمانے کی یا جہالت کے زمانے کی سٹوریز پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ عرب کتنے جاہل تھے کہ اپنی اولاد کو ہی مار دیتے تھے یا زندہ گاڑ دیتے تھے۔ لیکن ہم اگر آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو ماڈرن ہونے کی بھی یہی نشانی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم بچے افورڈ نہیں کر سکتے، یا ابھی ہم اپنی لائف میں اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے، یا کوئی بھی چیز اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنے کہ ہم اس چیز سے پیچھے ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، ہماری اتنی ترقی نہیں ہوگی، ہم اتنی پروموشنز، پہلے ہم جاب میں سیٹل ہو جائیں، اچھا کمانے لگ جائیں۔ جو انسان، یہ حدیث پہ ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو رازق کہتے ہیں، یعنی اس طرح کی بات کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو رازق سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان سے بہت نفرت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو رازق سمجھنے لگ جائے، یعنی اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے کہ وہ رزق مہیا کرے گا۔ جب فرمایا ہے کہ نحنو، ہم، نرزقکم، نون سے سٹارٹ ہے، یعنی ہم رزق دیتے ہیں، کم، تم کو بھی، و، اور ایہم، ان کو بھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ رزق کا تعلق کوئی بھی بچے کے قتل سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیں گے تم کو بھی اور ان کو بھی۔ پھر کیا ہے؟ ولا، اور نہ تقربو، تم قریب جاؤ، تا سے شروع ہو رہا ہے، یعنی تم قریب جاؤ کس چیز کے؟ الفواحش، فواحش کے، فحش کے، بے حیائی کے، ماں، جو ظاہرہ، جو ظاہر ہے، منہا، اس میں سے، وما، اور جو بطانہ، اور جو چھپی ہوئی ہو۔ اب بے شرمی کی باتیں کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہ کرو، اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ تم قریب جاؤ۔ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ فواحش یا بے شرمی ایسی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر کر دیا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس طریقے کی ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، جس طرح کی ہماری کلودنگ ہوتی ہے، جس طرح سے آج کل کے زمانے میں ماڈرن ہونے کے بارے میں کہ اگر سیگریگیٹڈ کوئی چیز ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بھی کیا ہو گیا، مطلب تو جو انسان اگر خود اس عمر تک پہنچ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ یہ چیز شاید سمجھ نہیں پاتا کہ جو ہارمونز ہیں اس کا انسان کے اپنے اوپر، یا جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا یوتھ ہوتا ہے اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جان بوجھ کے ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہو رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، یا اس اتنی ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ ان چیزوں کو ہی کم سے کم کیا جائے، ایسی گیدرنگز کو، ایسی مکس ہونے کو، تاکہ فالتو میں اپنے آپ کو پہلے ایک ڈینجرس پوزیشن میں ڈال کے اپنے آپ کو بچانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اس چیز کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھو، نہ اس طرح کی میٹنگز کرو، اور نہ اس چیز میں ساتھ دو کسی دوستوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی بچائے، لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان خود نہیں بھی کر رہا ہوتا، لیکن دوستوں کے پریشر میں آ کر بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے کو ساتھ دے دیتے ہیں یا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ کون کہاں تھا، کون کہاں نہیں تھا۔ تو فواحش کے قریب جانے کے بارے میں حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، اور مطلب یعنی ہر چیز، ہر عضو کا زنا ہوتا ہے۔ تو انسان اگر کسی کو ہاتھ بھی لگاتا ہے غیر محرم کو تو وہ بھی ہاتھ کا زنا ہے۔ اگر آنکھ اٹھا کے جان بوجھ کے دیکھتا ہے تو آنکھوں کا زنا ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیں ہم اپنے بچوں کو کتنی مشکل پوزیشنز میں ڈالتے ہیں اگر ہم خود
اول تو خود کو بھی ایسے نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اگر خود آپ سمجھتے بھی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا اگر آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے اس فتنے سے بچنا اتنا ہی آسان ہو. تو کسی کو اتنی ٹربل میں، ڈیفیکلٹی میں ڈالنا اور پھر بولنا کہ دین کے اوپر نہیں ہے، یا ہمارے بچے اس طرح کے کام میں لگے ہیں، ہم کیا کریں. اور اوپر سے پھر آج کل کے زمانے میں جو اسکرین کا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے فواحش اور بھی قریب ہو گئے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی چیز فواحش کے قریب لے جاتی ہے، اس سے قریب جانے سے بھی، اس باؤنڈری کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی، اپنی فیملیز کو، اپنے جاننے والوں کو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی. تو ظاہری طور پر اگر کوئی یہ سمجھ کے بھی کر رہا ہے کہ نہیں آج کل کے زمانے میں سب کرتے ہیں، اور اس کو ماڈرن سمجھ کے یا فیمنسٹ سمجھ کے، جو بھی چیز جس طریقے سے بھی کلودنگ کرنا، اور چھپی اس لیے کہ اگر ابھی تک بھی کوئی چھپی ہوئی ہے جو اس طرح سے چیٹ کرتے ہیں، یا جو اس طرح سے ملتے ہیں، یا جو اس طریقے سے کسی بھی قسم کی تصاویر یا ویڈیوز یا اس طریقے کی چیزوں سے ایکسیس ہے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ دور رہنے کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان چیزوں، اپنی آنکھوں کو اتنا عادی بھی مت کرو کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا اوکے لگنے لگ جائے. پھر آگے ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. ولا اور نہ تقتلوا تم قتل کرو النفس التی نفس کو، کسی انسان کو، کسی جان کو، التی وہ جو حرم اللہ یعنی اللہ نے حرام ٹھہرایا، نے محترم ٹھہرائی ہے. انسانی جان جب ایک انسان بغیر ریزن کے مارا جاتا ہے زمین پر، تو گویا پوری انسانیت ماری جاتی ہے. یعنی اتنی گھناؤنی بات ہے کہ بغیر ریزن کے کسی انسان کو مارنا، کہ گویا انسانیت ہی مردہ ہو گئی. اور آج آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، لوگ مر رہے ہیں اور ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں وہی تصویریں دیکھ کر. اور وہ پہلے امپیکٹ بھی پڑتا تھا لوگوں کو، اب اتنا زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا، ایک عام سی خبر لگتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتے ہیں اللہ بالحق، یعنی سوائے اس کے جو حق کے ساتھ مارے جائیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حق سے مارے جانا، ایک تو یہ ہے کہ جو بیٹل گراؤنڈ میں، یعنی کہ جو وار میں باقاعدہ ہوں، یعنی سویلینز کو نہ مارا جائے، جس طرح اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا ہے. حدیث سے بہت کلیئر ہمیں وہ چیز ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ منع فرمایا ہے کہ سویلینز کے اوپر، یا کھیتوں کو، یا جو فارمز ہوں، دوسرے ریلیجن کے جو ریبائز یا جو بھی ان کے اسکالرز ہوں، ان کو بھی نہ مارا جائے. اسکولز کو، انڈسٹریز کو، فیکٹریز کو، گھروں کو، بلڈنگز کو، ان سب چیزوں کو نہ ڈسٹروائے کیا جائے. اب اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے یہ چیز کرتا ہے تو پھر وہ صحیح مسلمان ہی نہ ہوا، بیکاز اگر اس کو گائیڈ لائنز ہی نہیں پتہ اور اسلام کو وہ صحیح طرح سے فالو نہیں کر رہا، تو پھر وہ مسلمان نہ ہوا. تو اس چیز کے پیچھے اگر پروپیگنڈا بنایا جائے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اسلام غلط ہے یا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اسلام کسی کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جن لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے ان میں سے ایک تو قصاص میں، یعنی عمدن قتل کیا ہو، جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا ہو اور پھر بدلے میں قتل کا بدلہ چوز کیا جائے تو الاؤڈ ہے. دوسرا شادی شدہ زانی، یعنی اگر ایک انسان شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرتا ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے. اور تیسرا مرتد، یعنی کہ جو اسلام سے پھر جائے. جہاں پر شریعہ ہو، جہاں پر اسلامک لا ہوگا وہیں پر، اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کر دیں، یا اگر کوئی قوم لوط والا کام کرتا ہے، ہومو سیکشل ہو گیا تو اس کو مار دیں. ایسی کوئی چیز انسان اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. پھر آگے ہے ذالکم، یہ وصاکم وصیت کرتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، لعلکم شاید کہ تم، تعقلون تم عقل استعمال کرو، تم سمجھ بوجھ سے کام لو. آپ یہ دیکھیں گے کہ تینوں آیات کی اینڈنگ بڑی خوبصورت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سب سے پہلے لیول پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کرو، اس چیز کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے، اس چیز کی وصیت نہیں کی جاتی کہ فالتو میں کمپلیکیٹڈ جو رولز بنا لیتے ہیں حلال اور حرام کے. تو پہلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو. پھر آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ کس چیز کے، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، اس کے بھی قریب جانے. کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو منہ میں ضرور پانی آئے گا، اسپیشلی کہ جب دیکھے گا کہ ہوتا نا چوری سے تو انسان پھر بھی رک جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت بری چیز ہے، لیکن یتیم کے مال میں ہاتھ ڈالنا فوراً ایزی لگے گا. کیونکہ
اس کو جسٹیفائی کرنے لگ جائے گا انسان کہ ہاں یہ تو میرا حق ہے کیونکہ میں اس کو مدد بھی کر رہا ہوں، یا اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو بہت ساری چیزوں میں جسٹیفائڈ لگتا ہے کہ یہ مال تو میرا ہوا. یا تو انسان کو کہا گیا تم قریب بھی مت جاؤ یتیم کے مال کے، کیونکہ مال بھی اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو اور غلط کام کرنے کے لیے بہت ساری توجیحات دے دیتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا، سوائے اس کے کہ کب قریب جا سکتے ہیں، بِالَّتِي ہِیَ احسن، بِالَّتِی اس طرح کے، ہِیَ جو کہ احسن ہو. اب احسن طریقہ کون سا ہے؟ جو پیچھے ہمیں بتایا جا چکا ہے کہ احسن طریقہ وہ ہے کہ جب انسان کو اگر کوئی کسی کو پالنے پوسنے میں مدد کر رہا ہے، کوئی یتیم کو اڈاپٹ کر رہا ہے اور وہ خود افورڈ نہیں کر سکتا ان کی تعلیم، ان کا کھانا پینا، تو پھر وہ یتیم کے مال کو استعمال کر کے کھانے پینے کا اور ان کی رہائش، ان کی ایجوکیشن کے اوپر خرچ کر سکتا ہے. اس چیز میں بھی حکم پر اتنے اسٹرکٹ ہو گئے تھے صحابی کے گھر میں 2 قسم کے کھانے بنتے تھے تاکہ وہ بالکل بھی مکس نہ کریں. تو پھر ان کو حکم آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون جان بوجھ کے مکس کر رہا ہے اور کون اس مکسچر سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اپنے لیے مشکل نہ بناؤ، آسانی کرو اور خلط ملط کر سکتے ہو صرف اس طرح کہ تم کانشیس ہو، کہ تمہیں شعور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ کسی چیز کا ایسا نہ کہ فائدہ اٹھاؤ یا جلدی جلدی ختم کر لو کہ اچھا ان کے بڑے ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس بات کو کہ ہاں ان کی رہائش کے لیے ہمیں صوفے لینے ہیں یا اچھے سے اچھا بیڈ لینا ہے یا جو بھی چیز، تو اس طرح نہ استعمال کرو، اس طرح نہ خرچ کرو کہ روزانہ ہی جو ہے اچھا ہی اعلیٰ قسم کا ہی کھانا بنانا ضروری ہے کہ ان کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اس وقت قریب جاؤ جو کہ احسن طریقہ ہے، جو سمجھ کے ساتھ، حتیٰ، اور یہ کب تک کر سکتے ہو، یبلغ اشدہ، جب تک وہ بلغ پہنچ جائیں، بالام غین، کہاں تک پہنچ جائیں، اشدہ، شین دال دال. اشدہ میں تینوں قسم کی بلوغت آ جاتی ہے، فزیکل بھی، مینٹل بھی، ایموشنل بھی. تینوں چیزوں کے بارے میں آپ سوچیں، ایموشنل میں اخلاقی طور پر بھی، مطلب بیہیویئر یعنی. تو صرف ہم فزیکل بلوغت کو کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اچھا جو ہے وہ شادی کی عمر کا ہو گیا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی تربیت اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ اسے عقل سمجھ ہے کہ پیسے کس طرح سے خرچ کیے جائیں گے، یعنی اس کے بارے میں آپ سنسیئر ہوں، جیسے کہ آپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا چاہیں گے کہ وہ سوچ سمجھ کے پیسے خرچ کریں، یا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جان چھڑاؤ ان کو اب دے دو. تو ان کے اندر مینٹلی بھی سوچ سمجھ ہونی چاہیے اور اخلاقی طور پر بھی ان کے اندر سمجھ ہونی چاہیے کہ صحیح جگہوں پر پیسے خرچ کریں گے. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ و اور اوفو، وفا سے ہے، وفیس کا روٹ ہے یعنی پورا کرو، جیسے وفا وعدہ وفا کے بھی بارے میں ہوتا ہے نا. الکیلا ناپ تول، والمیزانہ، اور میزان اس کو کہتے ہیں، وزن کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور میزان اسکیل کو کہتے ہیں نا ترازو. بالقسطی، انصاف کے ساتھ. قسط کا مطلب ہوتا ہے برابر، پورا کرو، برابر کرو، یعنی انصاف کے ساتھ. ناپ تول اور وزن، تو ایک تو ہو گیا کہ جو ویئنگ اسکیل جیسے ترازو ہم دیکھتے ہیں ایک طرف فروٹ ڈالتے ہیں اور ایک طرف وزن ڈالتے ہیں، اور کیل میں جیسے دودھ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کسی کنٹینر میں ڈال کے دیکھا جاتا ہے کہ 1 کلو ہے یا کیا ہے. اور اس کے علاوہ کپڑا بھی، کوئی بھی چیز ناپ تول میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ آپ نے کمٹ کیا ہے، آگے وعدے کے بارے میں بھی آئے گی، لیکن اس میں بھی کہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک فروٹ بیچنے والے ہی ہوں تبھی آپ کے اوپر ناپ تول، یا آپ کپڑا بیچنے والے ہوں تبھی آپ کے اوپر یہ لاگو ہوگا. یہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آفس میں جاب کرتے ہیں اور آپ کی ٹائمنگز کیا ہیں، یا آپ اس ٹائم میں آپ صرف چیٹنگ کر رہے ہیں اور فیس بک کر رہے ہیں اور 5-6 گھنٹے گزار کے آ گئے، یا جو آپ کی ٹائمنگز ہیں. تو پورا کرو ناپ تول، یعنی جو کام آپ کرتے ہیں اس کو پورے طریقے سے کرو، ایمانداری سے، یعنی حق حلال کی کمائی کماؤ، اور حرام، باقی حرام ہو جاتا ہے کہ اگر آپ فالتو میں رشوتیں لے رہے ہیں اور ان کا کام جلدی کر رہے ہیں، یا آپ ٹائم کم لگا رہے ہیں کیونکہ سپروائزر نہیں ہے، یا آپ جو ہے اس ٹائم میں فالتو کام کر رہے ہیں یا اپنے پرسنل کام کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یہ یاد دلا رہے. پھر فرمایا جاتا ہے لا، نہیں، نکلفو، ہم تکلیف دیتے، نون سے سٹارٹ ہوتا ہے، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفسن، کسی بھی نفس کو، کسی انسان کو، الا، سوائے اس کے کہ وسعہا، وہ اس کی وسعت کے مطابق ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں فرما رہے ہیں یہ چیز کہ یہ سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں، کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہماری کیپیسٹی کتنی ہے، ہماری پیشنس لیول کتنا ہے، ہم کیا چیز برداشت کر سکتے ہیں، کیا چیز نہیں برداشت کر سکتے. تو جو بھی حکم ابھی تک ہم نے ریڈ کیے ہیں یا جو کریں گے، آپ دیکھیے کہ انسان کے لیے امپاسبل نہیں ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکے.
کسی چیز پر شکر کرنا، صبر کرنا، ناپ تول صحیح طریقے سے دینا، فواحش سے دور رہنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا، والدین کے ساتھ اچھا کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری کیپیسٹی میں ہے. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں اتنی طاقت، سمجھ، سوچ دی ہے کہ ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے یہ نہ بندہ سوچے کہ اوہ اچھا یہ بھی کیونکہ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے نا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا چیزیں حرام ہیں. تو بندہ یہ نہ سوچے کہ اوہ یہ تو بڑی لمبی لسٹ ہے، یہ بھی کرنا ہوگا مجھے، یہ بھی کرنا ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ برڈن نہیں ہے، یہ ایزیلی ڈویبل چیزیں ہیں، یہ تم ایزیلی کر سکتے ہو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وَإِذَا، اور جب، قُلْتُم، تم کہو، قل سے نا قول، قاف و لام، تم کہو یعنی بات کرو، تو کون سی بات کرو؟ فَعَدِلُوا، عدل اس کا روٹ ہے، عین دال لام، اور سے شروع ہے یعنی پس. تو جب بھی تم بات کرو تو عدل والی بات کرو، ایمانداری والی، انصاف والی بات کرو. اور اس میں پہلے آگے بھی بتا دیتی ہوں، ولو، اور اگر، کانا ہو، ذا، اس میں قربا، یعنی وہ قرابت داروں کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں تمہارے رشتہ دار، تمہاری فیملی ہی انوالوڈ کیوں نہ ہو، بات کرو تو عدل والی کرو، انصاف والی بات کرو. ایسا نہیں کہ اگر رشتہ دار ایک طرف ہیں یا گھر والے ایک طرف ہیں تو دوسرے کو برا بھلا بائی ڈیفالٹ کہنا کہ ہاں وہ لوگ پڑوسی ہیں ہی ایسے، ٹھیک ہے، یا وہ فلانے رشتہ دار ہیں ہی ایسے. آپ نے بالکل صحیح کیا جو آپ نے کیا. جب صحیح بات نہیں ہے اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں اور پولائٹلی بے شک کریں، رشتوں کا خیال رکھ کے، پیرنٹس کا خیال رکھ کے. لیکن ایسا نہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں دیرانی جٹھانی میں یا بھابھی میں، نند میں، تو اگر کوئی جو ماں ہے وہ کہے کہ نہیں میری بیٹی ٹھیک ہے اور بہو غلط ہے ہمیشہ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یاد دلاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو بیعت لے گا ان 3 آیات پر تاکہ ضمانت دی جائے اس کو جنت کی. تو اگر آپ کو کوئی روبرک چاہیے، کوئی اپنا اسکیل چاہیے کہ میں روزانہ رات کو اپنے آپ کو چیک کروں، تو یہ 10 کمانڈز ایک پیپر پہ لکھیے اور روزانہ چیک کریں کہ یہ میں نے کیا آج، کیا میں نے یہ کیا. یا کوئی ایسی جگہ رکھیے کہ ہر بات کہنے سے پہلے آپ سوچیں کہ میں عدل والی بات نکال رہی ہوں منہ سے، کیا اس بات کی ضرورت ہے. عدل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. عدل میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی برائی کریں اور کہیں کہ ہاں مطلب اللہ نے کہا عدل کی بات کریں. غیبت کرنا عدل نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کے بارے میں گوسپ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کی بیٹی کو آپ نے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے تو وہ عدل نہیں ہے کہ آپ لا کے دوسروں کو فون کر کے بتائیں کہ اچھا یہ ایسا ہے. ہمیشہ اچھا گمان کریں، وہ بھی عدل کا حصہ ہے. ہمیشہ پازیٹیو بات کریں، وہ بھی عدل کا حصہ ہے. کسی کی برائی، کسی کے نیگیٹو اسپیکٹس کو دیکھنا عدل نہیں ہے. ان کے ساتھ اکثر ہم بات چیت بھی کرتے ہیں تو اپنی ماں یا فیملی کی باتیں جو ہیں وہ بڑی بڑھ چڑھ کے بتائیں گے، اور اپنے سسرال کی ہمیشہ برائی کی باتیں. اگر کوئی سسرال کی اچھی باتیں ہوں گی تو اس کو ہم چھپا جائیں گے، اس بات کا ذکر کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. تو پھر یہ عدل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو ہمیں عدل کو سمجھنا چاہیے کہ عدل کا میننگ کیا ہے. اور آپ نے انگلش میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی کہ اونلی اسپیک وین، یہ سارے گیٹس آپ دیکھ لیں کہ یہ سچ ہے، کیا اس بات کی ضرورت ہے، کیا یہ پولائٹ اچھی کام کی بات ہے، مطلب اس سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹے گا. تو یعنی انسان کو یہ سارے گیٹس دیکھنے چاہیے. کیا یہ بات ضروری ہے، کیا یہ بات دل تو نہیں توڑے گی، کیا یہ بات سچی ہے. ایسا نہیں کہ آپ رومرز پھیلا رہے ہو کہ ہاں میں نے سنا ہے اس کام والی کے بارے میں یہ تو بڑی چوریاں کرتی ہے. اب آپ کو صحیح نہیں پتہ اور آپ جو ہے وہ ایسے ہی بڑے وثوق کے ساتھ آگے بات پھیلا دیں. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے، مطلب قرآن تو بالکل ہے اس میں، اور کمپلیکیٹڈ لاز ہیں جس میں ترکہ کی، وراثت کے بھی ہیں اور ڈائیورس کے بھی ہیں اور شادی کے بھی ہیں. لیکن آپ ان 10 حکم کے اراؤنڈ اپنی زندگی، اپنے آپ کو پکڑ لیں کہ یہ 10 چیزیں میں نے روز چیک کرنی ہے اور یہ میری روزانہ میں نے چیک کرنا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اس پر. تو پھر آپ کی زندگی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. اور بعہد اللہ، اور اللہ کے عہد کو، اوفو، واپس وفا سے ہے، وفیس کا روٹ ہے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو.
اس کے بارے میں کئی ایک معنی ہیں. کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ وعدہ الست کے بارے میں ہے جو ہماری روحوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو ہم سب نے کہا تھا کہ جی آپ یہ ہمارے رب ہیں. اور اس کے بعد سے اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہوا ہے، لیکن ہم اس چیز کو پیچھے کرتے جاتے ہیں اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، یا اس کو اگنور کرتے ہیں، یا اپنی آپ کو سرچ نہیں کرتے انف. اس کے علاوہ اللہ کے عہد کا میننگ اس طرح بھی لیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں عہد ہیں. یہ جو ہم سے کہا جا رہا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہی ہمارا رب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا میسنجر پروفٹ مان رہے ہیں، تو ہمیں فالو کرنی ہے وہ چیزیں. ہم ایک وعدے کے اندر ہیں بیسکلی. اگین وہی میں اگزامپل دوں گی کہ جب آپ ایک جگہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ اسکول والوں کے ساتھ ایک وعدہ کر رہے ہیں نا کہ ہم یہ یونیفارم پہنائیں گے، اتنے بجے بچوں کو چھوڑیں گے، اتنے بجے یہ کریں گے. غلطی ہوتی ہے انسان کے ساتھ، کبھی سوتا رہ جاتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بائی ڈیفالٹ ایک وعدے کے اندر ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر ہم پڑھیں، کافی مسلمان تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم وعدے کس کس چیز کے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. اس میں یہ ساری عبادات ہماری آ جاتی ہیں کہ نماز ہے ہماری، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور جو انسان افورڈ کر سکتا ہے حج ہے، آگے پہنچانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی ماننے کا میننگ یہ ہے کہ ان کی سنت کو ہم فالو کریں گے، اور ان کی سنت میں یہ چیز بھی ہے کہ انسان دین کو آگے بڑھائے گا، اپنے رویے سے دین کو آگے دکھائے گا، اسلام کو اسی طرح روشناس کرائے گا لوگوں کے پاس. پھر آگے آپ دیکھیے کہ آیت اینڈ اسی طریقے سے ہو رہی ہے، ذالکم، یہ وصاکم، اس بات کی وصیت دی گئی ہے تم کو، بھی، اس کے ساتھ، یعنی اللہ نے تمہیں اس کی وصیت، اللہ وصیت کرتا ہے تم کو، بھی، اس کی، لعلکم، شاید کہ تم، تاکہ تم، ہو سکتا ہے تم، لعلکم کی یہ تینوں میننگز ہیں. تذکرون، کہ تم نصیحت قبول کرو، تم ذکر کرو. ذکر سے مطلب یہاں پہ نصیحت ہوتا ہے، کہ یعنی پچھلے لیول پہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ نا عقل استعمال، یو کین اسٹارٹ جاگنگ یور میموری برین کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے اس چیز میں. اور پھر اب جو لیول ہے اس میں کہ نصیحت قبول کرو کہ اللہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے مجھے. پھر آگے ہے آیت، وَأَنَّا، اور بے شک، ہاذا، یہ، صراطی، راستہ ہے، چھوٹی یا ہے یعنی میرا راستہ ہے، مستقیماً، قاف واو میم سے ہے، سیدھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سارے چیزیں بتا کر جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حرام کیا ہے اپنی بک میں، یعنی کن کن چیزوں کو تم نے فالو کرنا ہے، کن کن چیزوں کو احترام کرنا ہے، کس چیزوں کو تم نے فالو امپورٹنٹ سمجھنا ہے، ان چیزوں کو نہیں جو تم بناتے ہو. تو یہ ہے راستہ سیدھا، میرا راستہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ فالو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ راستہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، بس اتبع کرو اس کی، تم اس کو فالو کرو، سب چیزیں باقی چھوڑ دو، اوپر آؤ، بہتر انسان بنو، باقی ٹریڈیشنز کو چھوڑو، یہ چیزوں پہ غور کرو اور ان کو فالو کرو. ولا، اور نہ، کیا نہیں کرو، تتبعو، تم اتباع کرو، وہی روٹ ہے تابعین، تم اتباع نہ کرو کس چیز کی، سبلا، سبیل کا پلورل ہے، سبل مطلب راستے، اور نہ تم ان راستوں کو فالو کرو. پس تفرقہ، فراقاف اسی سے ہے، فرق کرنا، گروہ بندی کرنا، یعنی فرقہ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ فرقے بن گئے ہیں بہت سارے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اور نہ تم اتباع کرو ان راستوں کی، بس وہ تفرق میں ڈالیں گے، بکم، تم کو، عن سبیل ہی، یعنی فرق کر دیں گے، ہٹا دیں گے اس راستے سے، جو صحیح راستہ ہے اس سے تم کو ہٹا دیں گے. وہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود نے 71 فرقوں میں بٹے، اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے، لیکن جنت میں صرف وہ ایک فرقہ جائے گا. اور صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ جو میرے صحابہ کو فالو کرتا ہوگا. اب بات یہی ہے ساری کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب بھی ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو صرف مسلمان کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ اچھا تم کون سے فرقے سے ہو. ٹھیک ہے، اور اکثر لوگ اس چیز کی بحث میں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں کہ نہیں ایسے نماز پڑھنی چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے نہیں. لرن ٹو رسپیکٹ ایوری ونز اوپینین. آپ ہر ایک کے اوپینین کو رسپیکٹ کریں اور لوگوں کے لیے دعا کریں. اگر آپ بہت سنسیئر ہیں کہ دین میں غلط فرقے پہ نہ چلا جائے کوئی، آپ ان کے لیے دعا کریں
مینشن بے شک کر دیں، لیکن مسجدیں الگ بنانا اور نفرتیں کرنا اور لڑائیاں کرنا اور جھگڑے کرنا، یہ کون سا اسلام ہو گیا؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح فرقے پہ ہیں تو آپ کیسے صحیح فرقے پہ ہو سکتے ہیں اگر آپ کسی اور سے لڑ جھگڑ رہے ہیں؟ یہ تو پروفٹ کی سنت ہے ہی نہیں، لڑنا جھگڑنا، بحث کرنا، آرگیو کرنا. تو اگر کوئی اور آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے، کس طریقے سے وہ نماز پڑھ رہا ہے یا کس طریقے سے وہ کوئی جشن منا رہا ہے یا کوئی بھی چیز کر رہا ہے، تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں بہت پولائٹلی. صرف اتنا کہ اگر اللہ اس کو ہدایت دے تو وہ اس کے بارے میں ریسرچ کرے، کسی سے پوچھے، آگے پہنچ جائے شاید. لیکن لڑنے جھگڑنے اور آرگیو کرنے یا بدتمیزی کرنے یا بے عزت کرنے یا مذاق اڑانے سے ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس چیز میں ریسرچ کرے کہ اچھا میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، وہ اور بھی اسٹبن ہو جائے گا. آگے پھر اس میں اس آیت کو اللہ تعالیٰ اینڈ کرتے ہیں، ذالکم، یہ وصاکم، وصیت کی جاتی ہے، کم، تم کو، بھی، تمہارے رب کی طرف سے، لعلکم، وہی 3 میننگ ہے، شاید کہ تم، تاکہ تم، ہو سکتا ہے تم، تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو آپ دیکھیے کہ تقوی سب سے اونچا لیول ہے. سب سے پہلے آپ عقل استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ نصیحت کو ابزارب کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر آپ متقین، آپ پرہیزگار بن جاتے ہیں. تو بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے سٹیپس ہیں دین میں آگے آگے ہونے کے، وہ ہمیں بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سمجھ بوجھ دے اور ان احکامات کو واقعی اپنی گرہ میں باندھ لیں. آپ ان کو ضرور لکھیے کہیں پر تاکہ آپ ان کو دیکھ سکیں کہ اچھا میں نے ان میں سے کوئی چیز تو نہیں کی. بہت ساری چیزیں ہم دنیا میں، زندگی میں دن رات میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے اور انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں. اگر آپ چیک لگانا شروع کریں یا ایٹ لیسٹ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھنا شروع کریں کہ میں یہ کیا یا نہیں، تھوڑا سا مینٹل نوٹ ایٹ لیسٹ بنے گا کہ ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو ضرور کوشش کریں، اگر آپ کو موقع ملتا ہے ان کو لسٹ آؤٹ کر کے اپنے کہیں سامنے لگائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.